صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حیدی مجموعہ کرام معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظرانِ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنی محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہم افتتاح پروگرام میں آقا علیہ السلام کی آج کی شہادتوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یقیناً الحمدللہ اس میں شک نہیں ہے، ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ کی حاضری، ان کی نسبت و ارادت، ان کی محبت اور ان کی تباہ ہمارے لیے الحمدللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم ان عظیم ہستیوں کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہونا بھی ایسا چاہیے جو بھی الحمدللہ ان عظیم ہستیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کی ان کے ساتھ نسبت ہے، چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اس طرح خوبصورت بنا لے جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ الحمدللہ وہ بڑا بندہ خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو استقامت اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نیک عمل میں ریاکاری تکبر اسلامی من سے محفوظ فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ اتوار کو میں حاضر نہ ہو سکا، اس سے قبل میں نے الحمدللہ استقبال رمضان مبارک کے حوالے سے پروگرام کو شروع کیا تھا۔ انشاءاللہ دو اتوار ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی جاری رہے گا۔ تو میں نے جب یہ پروگرام شروع کیا تھا، اس میں میں نے جملہ بولا تھا کہ استقبال رمضان مبارک کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرنا، لوگوں کو بتانا، لوگوں کے دلوں میں اس عظیم مہینے کی محبت کا پیدا کرنا، اس عظیم مہینے کی نسبت و ارادت کے حوالے سے خوبصورت پیغام دینا، یہ میرا آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن رمضان شریف کے آنے سے قبل رمضان مبارک کے بارے میں لوگوں کو بتانا، آگاہ کرنا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے، مل جائے، تو پھر ملنے پر انہیں مبارک دینا، یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ مثلا اگر آپ یہاں سے نکلتے ہیں پروگرام مکمل کر کے، تو آپ پہلے دوست کو دعوت دیتے ہیں یا گھر میں جاتے ہیں، گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو علم ہے وہ کس چیز کا، تو آپ کہیں گے الحمدللہ چند دنوں کے بعد ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوبصورت مہمان آ رہا ہے، رمضان مبارک کی صورت میں تیاری کریں، بس اتنا کہہ دینا تیرے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا گیا، کیونکہ یہ میرا آقا علیہ السلام کی ادا ہے۔ تو قرآن مجید کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ سورۃ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، اور بڑی مشہور ایت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور خطاب کر رہا ہے مومنوں سے، اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب یہ خطاب مومنوں سے ہے۔ دیکھیں، جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور وہ حکم یا وہ فعل یا وہ کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہوگا۔ دیکھیں، اگر والدین اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، انہیں سبق دیتے ہیں، انہیں درس دیتے ہیں کہ بیٹے فلاں مجلس میں نہیں جانا، فلاں مجلس آپ کے لیے نقصان دہ ہے، وہاں آپ نقصان اٹھائیں گے، فائدہ نہیں ہے، کل آپ کے لیے بہت بڑے پہاڑ کھڑا ہو جائے گا، اور اگر فلاں مجلس میں جائیں تو وہاں فائدہ ہوگا۔ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس لیے کہ والدین کو اپنی اولاد سے پیار ہے، شفقت ہے، فکر ہے اپنی اولاد کا، اس لیے والدین وعدہ سمجھا رہے ہیں یا والد، اور ان کو آگاہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ والدین کو اپنی اولاد کا انہیں کیا ہے؟ فکر ہے، یہ خونی رشتہ ہے، محبت ہے، ان کے دل میں فکر ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے، صالح ہو جائے، ہماری اولاد فلاں لوگوں سے رابطہ کرے تو یہ کامیاب ہے، فلاں مجالس میں جائے گا تو یہ ناکام ہے۔ استاد شاگرد کو بڑے پیار سے
دینی سبق دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، محنت کریں، جد و جہد کریں، دن رات کامش کریں، اچھے نمبر آ جائیں گے۔ استاد کی کوشش کیا ہے کہ میرے شاگرد کامیاب ہو جائے، اور حقیقت میں جو شاید کامل ہیں، جو آقا علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق چلنے والے شاید ہیں، وہ بھی اپنے مریدین کی یہی تربیت کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا علیہ السلام کو امت کے لیے شفقت رکھنا، پیر کا مرید کے لیے شفقت رکھنا، استاد کا اپنی شاگرد کے لیے شفقت رکھنا، والدین کا اپنی اولاد کی شفقت رکھنا، یہ تو سب اپنی جگہ پہ ہے۔ میں قربان جاؤں خالق کائنات کی ذات پر، اس کے اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت ہے، کتنی شفقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، اور شیطان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عدو مبین کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں۔ کیوں استعمال کیا ہے؟ اپنے بندوں کو یہی سبق اور درس دیا ہے، فکر دیا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعہ سے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیئے ان کو کہ بچ جائیں اس سے، کس سے؟ شیطان سے۔ وہ کون ہے؟ عدو مبین، مبین واضح طور پہ کھلا کو کھلا، بالکل اس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا عدو مبین۔ دوستو میں تو آپ کو صحیح الفاظ نہیں دے سکتا، لیکن اصل بغل تو اب تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی اپنے بندوں کے ساتھ شفقت، کتنا پیار، کتنی محبت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں کتنا فکر ہے اپنے بندوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرمانا بھی نہیں، اس کے پیچھے نہیں جانا، اس کے پیچھے نہیں لگنا، ادھر نہیں جانا۔ وہ ہے کون؟ وہ دشمن ہے تمہارا، یا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بیان فرمایا کہ وہ دشمن ہے، تو ہم اس کا دن رات کھاتے ہیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں نبی پاک کی اداؤں کی صورت میں۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں گے آقا علیہ السلام کی اداؤں کی صورت میں، جس طرح لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تیری کامیابی، تیری کامرانی، تیری عزت، تیرا وقار، تیرا عروج، تیری بلندی، تیرا تحقہ، تیرا دبدبہ، تیری فتح، تیری بخشش، تیری مغفرت، موت کا کلمہ، قبر میں کامیابی، میدان پر کامیابی، پرساب پر کامیابی، جنت کا داخلہ، ساری نعمتیں مل جائیں گی، یہ ساری فضیلتیں مل جائیں گی، یہ سارے گریب، یہ سارے عہدے، سارا کچھ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، وہ دے رہا ہے، اس کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، لیکن اب ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ۔ بولیے کیا؟ اسوۃ حسنہ۔ تیری زندگی، تیری سیرت، تیرا کردار، تیری ادائیں، تیرے فعل میرے محبوب علیہ السلام کی سنت کے مطابق ڈھل جائیں۔ یہ اسوہ حسنہ تیرے لیے خوبصورت یہ راستہ ہے۔ اس راستے پہ جو بھی چلا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سرخر ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھیں صبح سے لے کر شام تک، صبح سے بولیے، صبح سے لے کر شام تک رب کو ہمیں بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، ہر چیز سے بچانا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں قربانی کی جانور ذبح ہوتی ہیں، اتنی جانور ذبح ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کیوں ذبح کروا رہا ہے؟ یہ قربانی کیوں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، میرے آقا علیہ السلام کی سنت پر دو ہی سنت ہمارے لیے بن گئی۔ یہ سارے معاملات کس لیے ہیں؟ ہم اس کی حکمت کی طرف جائیں، راز کی طرف جائیں، ہم اس کی پس منظر کی طرف جائیں، دیکھیں اس کے اندر حکمت کیا ہے، اور ہر خوبصورت اس حکم میں جو رب نے حکم کیا ہے، جو آقا علیہ السلام کا خوبصورت عمل ہے، اس میں ہمارے لیے فائدے کے، لطف کے، کامیابی کے سمندر بہ رہے ہیں، لیکن شرط ہے کہ ہم ماننے والے تو بنے۔ اب اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات فرما رہا ہے، لوگوں ایمان والو، میں نے تمہارے پر روزے فرض کر دیے، روزے، اور صرف تمہارے پر نہیں، اور جو اگلا جملہ آ رہا ہے نا وہ آج اس لیے رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سوچے کہ کیا پہلے نبیوں کے انتوں پر روزے فرض نہ اور ہمارے پر اپنے فرض کر دیے، یہ فقط ہمارے لیے تھا۔ لیکن میں بات کر رہا تھا کہ صبح سے لے کر اذان سے قبل، سحری سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، مغرب کی اذان تک ہمیں رب نے جو بھوکا رکھا ہے، جو پیاسا رکھا ہے، جو روزہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے؟ نہیں محترم، میں تو بیان نہیں کر سکتا، میرے کو اتنا علم نہیں ہے، لیکن جو اہل علم ہوتے ہیں پھر جب اس کی حکمتیں بیان کرتے ہیں نا تو وہ الحمدللہ میرے خیال میں گردانے بیان کر جاتے ہیں۔ اس میں راز کیا ہے؟ اس میں بندے کے لیے فائدہ کیا ہے؟
میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم کیا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے اپنے بندوں کو، یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ وہ شفقت میں ہے، وہ پیار میں ہے، وہ فائدے میں ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرتا ہے تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں کامیابی ہے، اس میں کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے فقط تمہارے پر روزے فرض نہیں کیے، میں نے تم سے جو پہلے گزرے ہیں کوتبہ علی الذین من قبلکم، میں نے روزے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، پہلے نبی اور پہلے نبیوں کی امتیں، ان پر بھی میں نے فرض کیے۔ لیکن روزے کا سب سے بڑا فائدہ، باقی اپنی جگہ پہ مختصر، سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑا جو لطف، جو سرور، جو نفع ملتا ہے، اور آپ نے بڑا کمال بیان کیا ہے الحمدللہ کہ روزہ رکھیں۔ اب روزے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے بڑی خصوصی بات فرمائی لعلکم تتقون، جب اس کی سحری بھی رزق حلال پر ہو اور اس کی افطاری بھی رزق حلال پر ہو، پھر اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ رمضان میں سحری اور افطاری کے لیے روزہ دار بھی ہو، غریب بھی ہو، پھر ان تک وہ جناب ان کا انتظام کرے، پیسہ اس کے پاس ہو۔ خدا کی قسم پھر رمضان شریف کا مہینہ جس میں کمانت فریدہ میں فیما صبا کے لفظ آتے ہیں حدیث کے کہ جو ہی رمضان شریف شروع ہوتا ہے، ادھر رمضان شروع ہو رہا ہے، ادھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تیرے منہ سے نکلنا سبحان اللہ تو اب تیرے نامہ اعمال میں 70 بار لکھا جائے گا سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہاں بڑی خصوصی بات ہے، اگر آدمی بیمار ہے، مریضاً علی سفر، اب اس میں غور کریں جملے پہ، مریض ہے یا مسافر ہے، اب اس کو روزے کی رعایت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اس کی تدائی دے دے، بعد میں اس کی ادائیگی کر دے، مریض کو بھی اور مسافر کو بھی۔ کس نے رعایت کی ہے؟ وہ یہ خالق کائنات نے، اس نے خود رعایت کی ہے، اس کی رعایت کے مطابق ہی وہ روزہ چھوڑ رہا ہے اور بعد میں روزہ رکھ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ ساری زندگی روزے رکھتے رہے تو جو رمضان شریف کا روزہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو 70 بار فرمایا گیا نا کہ 70 گناہ ہر نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ تو سمجھانے کے لیے ہے، وہ تو فقط بندے کا ذہن بنانے کے لیے ہے کہ 70 گناہ اضافہ ہوتا ہے، یہ تو فقط سمجھانے کے لیے، وگرنہ رمضان شریف کی جو نیکی ہے قیامت تک بھی وہ نیکی کرتا رہے تو وہ اس ایک نیکی جو اس نے رمضان شریف میں کی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ رمضان شریف کی برکتیں ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، یہ جملہ اپنے دل کی تختے پہ لکھ لیں، ابھی سے تیاری کریں کہ ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے اور ہم نے لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہے، جن کو آقا نے دیا ہے وہ بدہیہ خرچ کریں۔ آگے جملے آ رہے بڑے خوبصورت۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندو آپ نے روزے رکھنے ہیں اور میں نے تمہارے پر فرض نہیں کی بلکہ پہلوں پر دی۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، جب سحری بھی حلال پر ہو، افطاری بھی حلال پر ہو، تو روزہ بھی رب کی رضا کے لیے ہو، تو پھر قربان جائیں۔ رب نے تو ہمیں ڈگری دے دی ہے، رب نے تو تحفہ دے دیا ہے۔ اب فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم روزے رکھتے جاؤ گے اور پرہیزگار بنتے جاؤ گے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، جو تقویٰ کی دولت تیرے دامن میں آئے گی۔ پتہ یہ چلا کہ روزہ رکھنے سے بندے میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، بندے میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اگر کوئی کسی سے پوچھے، سید کی بارگاہ میں عرض کرے، کسی مولوی صاحب کی بارگاہ میں عرض کرے، کسی نیک آدمی کو بھی حساب مجھے وظیفہ دیں تاکہ میرے رزق میں برکت آئے۔ میں مثال ایک بڑی خوبصورت ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ دیں تاکہ میرے رزق میں برکت آئے، تو اس کے لیے قرآن مجید میں بڑا خوبصورت وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں نے دے دیا ہے نا، جو میں نے دے دیا ہے بس تو نے کام کرنا ہے، جو میں نے تمہیں دیا ہے نا تو جب اسے استعمال کرنا ہے، اس سے تمہیں فائدہ ہو، اس سے تمہیں لطف ملے، سرور ملے، سکون ملے، یہ کام کرنا ہے۔ باری تعالیٰ کیا فرمایا؟ تو نے میرا شکر ادا کر، تو نے میرا شکر ادا کرنا۔ وظیفہ سن لیں، آپ نے میرا شکر ادا کرنا ہے۔ ان شکرتم، اے باری تعالیٰ ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ فرمایا بس تو میرا شکر ادا کرتا جا،
پھر فکر نہ کر، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر گزار ہو جا، میں اضافہ کرتا جاؤں۔ کہ مجھے یہ بتاؤ دائیں بائیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یار مجھے وظیفہ دے، وظیفہ دے، اور یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت وظیفہ دے دیا۔ صرف جب کسی نے پوچھنا کہ جناب کیا حال ہے، آپ نے کہنا الحمدللہ۔ تو جس حال سے گزر رہا ہے تو کیا کہنا ہے؟ اب یہ پیغام اپنے دامن میں لے کے جاؤ۔ یہ ہفتہ وار پروگرام جو ہمارا ہو رہا ہے غنیمت سمجھے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں یہاں سے خوبصورت ہیرے مل رہے ہیں، اور آج کے بعد پریشان نہیں ہونا، اور تم نے ہر وقت کیا کہنا ہے؟ بولیے نا، تو اس سے بڑا بھی وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وظیفہ دے کر ساتھ وعدہ بھی کر رہا ہے، نہیں بات سمجھی؟ وظیفہ دے کر ساتھ عبادت اللہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کو میں شکر ادا کر، ہر حال میں عبادت اللہ پھر فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں کمی نہیں جائے گی۔ تو دوستوں اس سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اور ادھر کیا ہے کہ اگر تو روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اب فائدہ بننے کے لیے کیا ہے کہ اس کے دامن میں عزت تقویٰ کی دولت آ جائے۔ تو پرہیزگاری کی ہے اللہ کا تعلق، پرہیزگاری کیا ہے؟ خصوص زندگی ہے، پرہیزگاری رب کو پسند ہے۔ اب آئیے حدیث پاک میں لفظ آتے ہیں کہ خاتمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم فی شعبان۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے شعبان محرم کے آخری دنوں میں خطبہ دیا، بڑا خوبصورت خطبہ دیا، جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا کہ رمضان مبارک کے بارے میں لوگوں کو بتانا یہ میرے آقا کی ادا ہے۔ تو جب رمضان شریف آ جائے مل جائے تو پھر ملنے پر مبارک دینا یہ بھی آقا کی ادا ہے۔ اب آپ اس سلسلہ رمضان شریف کے آنے تک یہ چلانا ہے، روزانہ جو بھی مل بھئی آپ کو آپ تیاری کریں۔ ان قریب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان مبارک کی صورت میں ایک خوبصورت مہمان آ رہا ہے، تیاری کریں۔ اگر 10 لوگوں کو دعوت دیتے ہو تو 1000 شہیدوں کا ثواب کے نام مہمان ملے گا۔ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ میرا آخر جملے ہیں کیونکہ ابھی مجھے پتہ چلا ہے پچھلے اتوار 7:30 کا ہو چکا تھا، تو ٹائم ہو رہا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ قریب آتا نا تو آقا علیہ السلام کا چلنا بیٹھنا گفتگو کرنا کھانا کھانا اس سے مجھے محسوس ہوتا کہ جس طرح آپ کو بڑی خوشی ہے، جس طرح ہم اپنے دوست کہتے ہیں یار نا مجھے لگتا ہے کہ تجھے بہت بڑی خوشی ہے، وہ کہتا نہیں یار کوئی ایسا معاملہ نہیں، کہتا نہیں یار نا تیرے آثار بتا رہے ہیں، تیرے کے آثار بتا رہے ہیں، تیری حرکتیں بتا رہی ہیں کہ تجھے کوئی خوشی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میں نے آقا علیہ السلام کی نا بعد میں بات کیا آقا میرے ماں باپ قربان، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی خوشی ہے، آپ کو کوئی آقا علیہ السلام فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ نہیں مجھے کیوں خوشی ہے؟ آقا یہ تو پوچھ رہی ہوں، فرمایا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان آ رہا ہے رمضان المبارک۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان شریف کے آنے سے قبل لوگوں کو دعوت دینا بھی سنت ہے، اور خوش ہونا خوشی ہونا تیاری میں رہنا استقبال میں رہنا یہ بھی آقا کی ادا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی آقا کی ادا ہے۔ سن لیں جب خطبہ دیا نا فی آخر یوم من شعبان، شعبان مطلب میں آخری دنوں میں، تو آقا علیہ السلام جملے سنیں فقال یا ایھا الناس، کیسے لفظ ہے؟ فقال یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگوں تمہارے ہاں ان قریب ایک مہینہ آ رہا ہے، ایک مہینہ افضل ہو رہا ہے، ایک مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کا نام میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت پر کیا رکھا؟ فرمایا شہر عظیم شہر مبارک، وہ مہینہ عظیم بھی ہے وہ مہینہ مبارک بھی ہے۔ تو پھر آپ تھوڑا سا اضافہ کر دیں، جب کسی کو دعوت دیں کہ الحمدللہ ان قریب ہمارے پاس شہر عظیم شہر مبارک، اگر یہ عربی نام بھی ہے کتنا کریں الحمدللہ ان قریب ہمارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ رمضان المبارک کی صورت میں رب کی طرف سے مہمان آ رہا ہے۔ اب اتنی بات کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا شہر لیلہ فی لیلہ، اس مہینے میں ایک رات ہے، لیلہ تو من خیر الف شہر، اس میں ایک رات ہے، یہ میرے آقا کی ترتیب انداز ہے۔ کہنے کے فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے جو عظیم بھی ہے اور مبارک بھی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے،
وَعَلَّ سَيَّامَ فَرِيدًا، اس کے روزے فرض ہیں، وَقَيَامَ لَيْلٍ تَطَوَّعًا تَقَرَّبَ آئے فرمائے اس کے روزے فرض ہیں، اور رات کا قیام جو ہے وہ رب کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا اس کی ہر نیکی 70 گنا اضافے میں ہو جاتا ہے، اضافہ ہوتا 70 گنا۔ بس آخری جملہ کہہ کر پھر انشاءاللہ باقی باتیں انشاءاللہ آگے چل بیان کریں گے اگلی اتوار پر، اس وقت تو لے جائیں گے۔ موضوع بہت وسیع ہے، لیکن فقط ایک آقا کی سنت کو ادا کرنا ہوں، آقا کی عظیم شہادتوں کی بارگاہ میں، تاکہ آپ کی میری حاضری لگ جائے، تاکہ سنت ادا ہو جائے، پھر آپ بھی اس کو ادا کرتے رہے، میں بھی ادا کرتا ہوں الحمدللہ جب ناچی جانے تک۔ بس آخری جملہ بڑا پیارا ہے، پھر آقا نے صاحب تو فرمایا بشار الصبر، یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے یا نہیں؟ صبح سے شام تک دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں، صبح اٹھتے ہی جناب ان کا بغیر کھائے نہیں گزارا ہوتا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یا صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہ رہا ہے صرف رب کی رضا کے لیے، تو آقا کی صلاۃ و سلام بشار الصبر، یہ مہینہ صبر کا ہے۔ اور آگے فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، فرمایا اس صبر کا جو اجر ہے وہ جنت ہے۔ بس میں کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے، مزید چند باتیں بڑی خوبصورت ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اتوار پر کریں گے۔ تو تربیت جملے آپ نے سن لیے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سن لی ہے کہ ناچی جب آنے لگتا تو میرا آقا کیا کرتے؟ آپ بولیے تو بھرائی ہو جائے گی، کیا کرتے؟ خوش ہوتے، کیا ہوتے؟ چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی، چلنے میں بھی، بیٹھنے میں بھی، گفتگو میں خوشی نظر آتی۔ عائشہ رمضان شریف آ رہا ہے، اور پھر فرماتی ہے کہ جب رمضان شریف جانے لگتا تو میرا آقا غمگین ہو جاتے۔ میں تو چاہتا غمگین کیوں ہے؟ فرمایا ایک عظیم مہینہ آیا تھا، دوستی اس کے ساتھ ابھی قائم ہی ہوئی تھی کہ وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ بس یہ سنت میرے آقا علیہ السلام کی، آنے پہ خوش ہونا، جانے پہ غمگین ہونا، لوگوں کو آنے کی مبارک دینا، آگاہی کرنی اور آنے پر مبارک دینا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس خوبصورت باتوں کو سامنے لا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔